بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ ٹیوٹوریل. ہم پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے لوپس کے بارے میں بھی دیکھا تھا, اس کے بعد کنڈیشنل اسٹرکچر کے بارے میں دیکھا تھا, اس سے پہلے ہم نے بیسک سینٹیکس کے بارے میں دیکھا تھا. آج سے ہم کلاسز کے بارے میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یوزر ڈیفائن کلاسز کس طرح بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنی سلائیڈز اوپن کرتے ہیں اور ادھر سے میں آپ کو کچھ تھوڑا جا اس کے تھیوری وغیرہ بتا دوں تھوڑا سا, تو پھر اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب جب ورکنگ ود کلاس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نان پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے, ہم اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس تھا پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ. پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ میں ہم کیا کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس یہ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ سے ہم ان کو استعمال کر رہے تھے, لیکن ہمارے پاس اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس نان پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہے کہ ہمیں اب اس کی ہمیں یہ یوزر اب خود بنا رہے ہیں, تو اب ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. فرض کریں کہ ہم اپنا ایک امپلائی ہے, امپلائی کے لیے ہم کسی ایک فیکٹری ہے, اس میں جو امپلائی کے لیے ہم ڈیٹا سیو کروانے کے لیے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کا نیم, اس کا ایج, اس کے بعد اس کا رول نمبر, اس کا آئی ڈی وغیرہ یا اس کی پے وغیرہ, یہ ہم اگر اس کا ایڈریس وغیرہ یہ ہمیں سیو کروانا ہے تو ہم اس میں نان پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو گروپ کر دیتے ہیں اکٹھا ایک ہی سائڈ پہ, تو ایک ہی جگہ پہ. تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے کہ ہم کلاس بنائیں گے. تو کلاس کیا کرتی ہے بیسیکلی گروپ کرنے کے, ایک سے زیادہ ڈیٹا ممبر کو گروپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کا آبجیکٹ بھی بنائیں گے اور اس پہ ورک آؤٹ کریں گے. اب کلاس کیا ہے, کلاس ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں ہم ممبر ویریبل اور ممبر فنکشن ہم اس میں سٹور کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آبجیکٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس یہ تمام تر ڈیٹا ہمارا موجود ہوگا اس کو ہم آبجیکٹ بولتے ہیں. اب سمپلی ہم نے کلاس کس طرح بنانی ہے, تو ہمارے پاس کیا ہوگا, سب سے پہلے ہم نے ایک پیکج کے بارے میں ہم اپنے ٹیوٹوریلز میں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں دیکھیں گے. اب ہم نے سب سے پہلے ہم نے کلاس کیا کرنا ہے کہ ہم نے کلاس بنانی ہے اسٹوڈنٹ کی. اب یہ ہمارے پاس ڈیفالٹ کلاس ہے, یہ صرف اپنی کلاس کے ہی یہ اپنے صرف ایک اپنے پیکج کے اندر ہی ایکسس ہو سکتی ہے. اب ہم اس کو اگر آؤٹ کسی اور پیکج میں انسٹال کال کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمیں ایرر دے گا. ہم اپنے یہ جو اس کے بعد کلاس کے بعد والا جو ٹیوٹوریل ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسس موڈیفائر ہم کس طرح ایسس استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, دو ڈیٹا ممبر بنا رہے ہیں, ایک انٹیجر ایج اور ایک رول نمبر. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ان پٹ کا ایک میتھڈ بنایا جس میں ہم ڈیٹا انسرٹ کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے انٹیجر اے اور انٹیجر رول. اس کے بعد ہم نے ایک شو کا فنکشن بنایا جس میں یہ تمام تر ڈیٹا ہمیں ڈسپلے ہو رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آگے یوز کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں پہلے بھی ہم یہ کلاس دیکھتے ہیں کلاس بنائیں گے کس طرح, پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہم اس میں آبجیکٹ کس طرح بنائیں گے. ہم اس میں کرتے ہیں کہ ایک کنٹرول شفٹ نیو کرتے ہیں, ایک نئی فائل بناتے ہیں جس کا ہم نام دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا نام ہے جی یوزر ڈیفائنڈ کلاس. ایک یوزر ڈیفائنڈ کلاس بنانے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم اس کا ادھر کرتے ہیں کہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سی ایک کلاس بنانی ہے. تو سب سے پہلے ہم ادھر کیا کریں گے, ہم نے ایک کلاس کی ورڈ لکھنا ہے. اب صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر جو بھی ہم جاوا کی فائل ہوگی اس میں صرف ایک ایکسٹرنل جو یا اس کو ایکسٹرنل سمجھو یا جو ہمارے پاس ایکسٹرنل پبلک ایک ہی ہمارے پاس کلاس ہو سکتی ہے. جو ہماری پبلک ہوگی وہی ہمارے کس نام جو پبلک کلاس کا نیم ہوگا اسی نام سے ہماری وہ فائل سیو ہوگی. اب ہم نے ایک کلاس بنائی ہے جس کا ہمارے پاس نیم ہے, فرض کرے ایک ہمارے پاس کلاس اسٹوڈنٹ کی ہے فرض کرو. اب ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس اس میں آپ کو ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس اس کے اینڈ پہ ہم اینڈ پہ سیمی کولن یوز نہیں کرتے, سیمی کولن ناٹ یوزڈ. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ادھر ایک بناتے ہیں پرائیویٹ, دو ڈیٹا ممبر لیتے ہیں, ایک ہمارے پاس ایک انٹیجر ایج ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس پرائیویٹ, ایک ہمارے پاس اسٹرنگ ایک ہمارے پاس اسٹرنگ نیم ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم اور لے لیتے ہیں, ایک ہم ٹھیک ہے بس بڑا ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پبلک ایک میتھڈ بنایا جس میں ہم ڈیٹا انسرٹ کریں گے. وائڈ ان پٹ کا ایک آپ میتھڈ بنا لو, بے شک آپ اس میں پاس کر لو پیرامیٹر پاس کر لو, انٹیجر آئی ایج اور اسٹرنگ کیا کرو آئی نیم.
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی ویلیو لوکل سے گلوبل میں سیو کروانی ہے. ایج اکول ٹو آئی ایج آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نیم اکول ٹو آئی نیم کرنا ہے. اس کے بعد ہم ایک میتھڈ بنائیں گے جس میں ہم یہ ڈیٹا صرف شو کروائیں گے. وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں پبلک وائڈ شو. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے سمپل کیا کرنا ہے سسٹم. اب سسٹم کا ایس کیپیٹل آئے گا اور سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن. اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ادھر ہمیں ایک ہم ادھر میسج ڈسپلے کروا دیتے ہیں. میسج کیا ہے کہ ہمارے پاس نیم از, اس کے بعد پلس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نیم کر دینا, آگے پلس کیا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایج ہی آ رہی ہے جی, ٹھیک ہو گیا, ایج پلس ایج کر دیتے ہیں جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارے پاس کلاس ایک بن چکی ہے. اب ہم نے جب اسے کال کرنا ہے تو ہمیں ایک آبجیکٹ بنانا پڑے گا. تو آبجیکٹ ہم کس طرح بنائیں گے, پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم اس کا آبجیکٹ بنائیں گے. اب سی پلس پلس میں ہم آبجیکٹ کس طرح بنا رہے تھے, وہ ہم نے کلاس کا نیم, آبجیکٹ کا نام, اور اس کے بعد جب آبجیکٹ کا نیم بن رہا تھا تو پھر ہمارے پاس کیا ہو رہا تھا, اس کے اندر ہمارے پاس نیم ایج اور یہ ہمارے پاس اس میں ڈیٹا آ رہا تھا. لیکن جب ہم پوائنٹر کے تھرو بنا رہے تھے تو پوائنٹر بیسیکلی اس کو ریفر کر رہا تھا, اس چیز کو ساری کو ریفر کر رہا تھا. جب ہم نے نیو کی ورڈ وہ ڈائنامکلی اس کو ایلوکیٹ کرے گا. اب ہم نے جاوا میں جا کے کیسے کرنا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ اس کا نیو کی ورڈ لکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اپنے نیو کی ورڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے. اب جب ہم یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس ایس کیا ہے, ریفرنس ویریبل ہے. اس میں ہمارے پاس پوائنٹر یوز نہیں ہوتے, تو یہ ہمارے پاس ریفرنس ویریبل ہے, یہ ہمارے پاس ریفر کر رہا ہے اس چیز کو. اور جب ہم اس کے بعد اگر یہ ہمارے پاس دوبارہ پھر ایگزیکیوٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہ ادھر سے جو ریپریزنٹ ہو رہی ہوگی وہ اس کو ختم کر دے گا اور اس کو ریفر کرے گا, اور اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا کیا ہوگا, وہ گاربیج کلیکٹر میں چلا جائے گا. اب ہم اس کا کرتے ہیں کہ ہم مین فنکشن میں جا کے جو ہمارے پاس مین کلاس ہے اس میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم نے ایک کلاس کا آبجیکٹ بنانا ہے. تو پھر ہمیں آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم کلاس کا نیم لکھیں گے. کلاس کا نیم اسٹوڈنٹ ہے, تو ہم اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے. سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے OBJ. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے, نیو کی ورڈ کو یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ بن جائے گا. یہ ہمارے پاس کیا ہے, اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ بن گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آبجیکٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے, آبجیکٹ ڈاٹ میتھڈ کو کال کرنا ہے. آبجیکٹ ڈاٹ ان پٹ کو میتھڈ کو کال کیا, اور اس میں ہمیں دو پاس کرنے پڑے. ایک میں ایج پاس کر دیتا ہوں, اور ساتھ ہمیں اب ایک نیم پاس کرنا ہے. تو نیم کے لیے ہم کیا کریں گے, ادھر ہم MUHAMMAD محمد وارث زرگر یہ پاس کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر ہم OBJ ڈاٹ شو ہم کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور آپ کو اس کی آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب ہمیں وہ تمام کا ڈیٹا ہمیں نیم از محمد وارث, ایج 23, یہ ہمیں اس نے ڈسپلے کروا دیا. اب جب میں اس کا آبجیکٹ ایک نیو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کروں گا نیو کی ورڈ کے ذریعے, تو پھر کیا کرے گا, وہ اس ریفرنس کو ختم کر دے گا, اور ایک اس کے پاس اب ایک نئی ویلیو آ جائے گی یہ ہمارے پاس. اب جب میں اس کے ذریعے شو کو کال کروں گا تو صرف اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ پھر اس لیے کیا کر رہا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ڈسپلے کروائے گا. وہ ہمارے پاس جو اس کے پاس 00 وہ ہمیں ڈسپلے کروائے گا. اب میں دوبارہ شو کو صرف کال کرواتا ہوں. اب
پہلے وہ ہمیں یہ والا ڈیٹا ڈسپلے کروائے گا. جب دوبارہ اس کو کال کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ڈسپلے کروائے گا, صرف اس کے پاس جو اسٹارٹنگ پہ جو ویلیو ہوتی ہے نل اور زیرو وہ ہمیں ڈسپلے کروائے گا. یہ تھا ہمارے پاس. ہم اگر ہم نے ادھر پیرامیٹر کی بجائے آپ نے ادھر ان پٹ لینی ہے تو آپ ادھر ان پٹ بھی سمپل لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, سمپلی آپ ادھر ایک میسج پرنٹ کراؤ system ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln, اور اس کے بعد آپ ادھر میسج کراؤ انٹر یور نیم, انٹر یور نیم اینڈ ایج. اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر سیمی کالن, اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایج, ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں نیم اکول ٹو آبجیکٹ نیم آبجیکٹ ڈاٹ نیکسٹ انٹیجر. اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, اب ہمیں آبجیکٹ ایک بنانا پڑے گا اس کا اسکینر ڈاٹ ایف کا, تو وہ ہم بناتے ہیں ابھی اکول ٹو obj ڈاٹ نیکسٹ انٹیجر, ادھر آئے گا نیکسٹ انٹ. اور اب ہم ادھر کیا کرنا ہے, یہ ہمارے پاس نیکسٹ لائن آئے گا. اب ہم نے سب سے پہلے امپورٹ کرنی پڑے گی ہمیں کلاس امپورٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ ہمارے پاس اسکینر کی کلاس ہوگی, اسکینر کی کلاس. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادھر اسکینر کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے. سب سے پہلے وہ ادھر کوئی ایرر ڈسپلے کرا, ریموو انسیٹ پیکج, یہ ادھر کوئی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مسئلہ کیا آ رہا ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر کیا کرنا ہے کہ اسکینر کا ایک آبجیکٹ بنانا ہے obj equal to new اور اسکینر, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر کرنا ہے کہ system ڈاٹ ان, اس کے بعد پھر ہم نے اینڈ پہ سیمی کولن یوز کر دینا ہے. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ ادھر ہم نے سب سے پہلے ادھر سے یہ کیا کرنا پڑیں گے, یہ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. یہ ہمارے پاس وہ ادھر ایرر دے رہا ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے. امپورٹ جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ اسکینر, یہ ہمارے پاس ایرر کیوں دے رہا ہے, یہ ہمارے پاس ایرر دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے وہ دیکھتے ہیں. ابھی کنٹرول زی کیا, امپورٹ جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ اسکینر. اب اس کو سیمی کولن لگایا, تب دوبارہ پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب یہ دیکھیں ادھر ہم سے نیم مانگ رہا ہے, تو میں ادھر نیم دے دیتا ہوں, ادھر نیم دے دیتا ہوں زین, اور اس کے بعد ادھر اس کی ایج دے دیتا ہوں. یہ ہمارا اس نے ڈیٹا ڈسپلے کروا دیا. یہ ہمارے پاس دوبارہ ڈیٹا آیا, یہ جو سیکنڈ ٹائم کیا اور یہ ہمارے پاس پہلا آ گیا. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں دیکھیں گے اسٹیٹک کی ورڈ کو کس طرح یوز کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.